اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أصبح ماواكم غورا فمن يأتكم بماء معين صلوات سورہ مبارکہ ملک کی آخری آیت اس منبر سے اگر میں ایک ذرہ سچا ہو جاؤں تو پھر اللہ ایسے رستے عطا کرتا ہے جو ہمارے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ میں اپنے مضمون پر کہ امام زمانہ آخری امید اس عنوان پر آیت ڈھونڈ رہا تھا، سوچ رہا تھا کہ آیت کون سی ہو۔ شعراء کرام تشریف فرمائیں، یہ بھی بعض اوقات ثانی پہلے کہتے ہیں، اولا بعد میں کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والا، صحیح ہے جی۔ تو میں نے مضمون تو اپنا تیار کر لیا تھا، اور پھر آیت کا انتخاب مشکل ہو رہی تھی کہ آیت کون سی لی جائے۔ تو جو آیت سامنے آئی اپنے مضمون سے قریب تر، تو وہ سورہ ملک کی آخری آیت، ملک کی آخری آیت۔ مملکت الہیہ کی آخری آیت کو تو مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ۔ اور عجیب اتفاق، یعنی میں تو پریشان ہوں، پریشان اس معنی میں کہ خوشتالے ہوں کہ سورہ ملک ہے، آخری آیت ہے، آیت کا نشان بھی 30 ہے جی، جیسے قرآن کے پارے 30 ہیں۔ مولانا اچھا، یہ میں ان بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، کم سن ساتھیوں کے لیے، کہ ہمارے ہاں تو اتفاقات ہوتے ہیں، اللہ کے ہاں حادثے نہیں ہوتے۔ اللہ کے ہاں جو ہوتا ہے وہ حادثتاً نہیں، منصوبتاً ہوتا ہے۔ یہ جو گنتیاں ہیں نا، یہ جو گنتیاں ہیں، یہ 5 انگلیاں کیوں ہیں؟ 6 کر دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ یہ 5 انگلیوں میں 14 بند ہی کیوں ہیں؟ ہماری ان 5 انگلیوں میں 14 بند ہیں، انگوٹھے میں 2، باقی سب 3 14۔ اللہ 15 کر دیتا، اللہ 16 کر دیتا جی۔
تو یہ جو گنتیوں والے معاملات ہیں اس میں حکمتیں پائی جاتی ہیں۔ سورہ مبارکہ ملک ہے اور 30ویں آیت ہے جو آخری آیت ہے۔ اس سورے کے آغاز میں ارشاد ہو رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک ہے۔ اچھا، اگر یہی بات مکمل ہو گئی ہوتی تو شاید کہا جاتا کہ ملک تو بہت سے لوگوں کے دعویٰ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ کتنی تعداد ہے دنیا میں جو کہتی ہے کہ ملک ہمارے ہاتھ میں ہے جی، مگر آیت یہاں آگے بڑھ رہی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ تم حاکم ہو، قادر نہیں ہو، تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، مالک ایسا ہو جو قادر بھی ہو۔ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، یہ سورہ ہے وہ جس سورے کا اختتام ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَاكُمْ غَوْرًا، انہیں شرطیہ ہے مولانا، پھر فا سے جزا دی جا رہی ہے۔ فَمَنْ يَعْتِيكُمْ، ٹھہر کے پڑھوں گا تو پڑھوں گا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ، اور جلدی پڑھوں گا فَمَنْ يَعْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، یہ آخری آیت۔ میں بھی ترجمہ نہیں چاہ رہا کرنا کیونکہ مجھے تھوڑا سورہ ملک کی فضیلت بیان کرنا مطلوب ہے۔ سورہ ملک کے جب آپ دیکھیں گے تو سورہ ملک کیا ہے، فضائل میں، اس سورے کے فضائل میں لکھا ہوا ہے کہ نبی فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے اس کلمہ گو پر فخر ہوگا جو سورہ مبارکہ ملک کو حفظ کر کے اس پہ عمل کرتا ہو۔ جی، سرکار چاہتے ہیں کہ اس سورے کو یاد رکھا جائے۔ پھر فرمایا جو سورہ مبارکہ ملک کو کثرت سے پڑھتا ہوگا اسے شب قدر درک کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ گویا اس نے شب قدر کو حاصل کر لیا، شب قدر کو درک کر لیا۔ اس پر بھی مجھے آپ سے چاہیے کہ ایک جملہ ہدیہ کر دوں کہ سورہ ملک کا سورہ قدر کے ساتھ، سورہ ملک کا شب قدر کے ساتھ نبی نے تعلق جوڑ کے بتایا کہ اس سورے کے آخر میں بھی مہدی کا ذکر ہے، اس سورے کے آخر میں بھی مہدی کا ذکر ہے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ وہاں حتی مطلع الفجر ہے، وہاں حتی مطلع الفجر ہے، یہاں بماء معین ہے، وہ بھی مراد امام مہدی ہیں اور یہ بھی مراد امام زمانہ ہے۔ تو اس سورے کو بڑی فضیلتیں حاصل ہیں، اور عزیزان گرامی اب ذرا ترجمہ محسوس کیجئے گا۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَأْوَاكُمْ غَوْرًا، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو، قل، صاحبان دقت بیٹھیں، اور اس مجلس کا تو ویسے ہی اس کی معنویت اور روحانیت انفرادی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اہل تقوی، اہل ورع، ایک اللہ کے ولی کی بشارت اور ان کی بنیاد، ان کی رکھی ہوئی بنیاد۔ تو میں چاہوں گا کہ حضرت مولانا باقر اللہ مقامہ کی مغفرت کے لیے بلندتر صلوات عطیہ کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ جی یہاں قل ارائیتم ان اصبح، قل سے کہہ دو میرے حبیب ان سے کہ کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے کہ جب آب گوارا، میٹھا پانی، اور میٹھا پانی ماواکم، بہت سارے پانی، ماں کی جمع، بہت سارے پانی جب زمین میں غائب ہو جائیں تو کیا تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے کہ فَمَن يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ، کہ پھر کون اللہ کے علاوہ، تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی حل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو پھر ایک پانی کو باہر لائے گا؟ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔
تمہارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جب پانی بہت سارے گم ہو جائیں، بہت سارے پانی غائب ہو جائیں، تو کون ہے اس کے علاوہ، اس اللہ کے علاوہ جو ایک ماء معین، ایک شیریں پانی، ایک میٹھا پانی، ایک گوارا پانی، ایک بھانے والا لذیذ پانی وہ تمہارے لیے پیش کرے۔ جب پہلے والے پانی گم ہو جائیں، غائب ہو جائیں، زمین میں بیٹھ جائیں، تو کون ہے اس کے علاوہ جو ماء معین لے کر؟ کون ہے اللہ کے علاوہ کہ جو پھر ماء معین، اچھا وہاں ماواکم، یہاں ماء معین، بہت سارے پانی چلے جائیں گے تو ایک پانی بھی وہی لائے گا۔ اللہ نے آئمہ کو بھی پانی کہا ہے، اور ائمہ میں امام زمانہ کو بھی پانی کہا ہے، یعنی تمام ائمہ کو پانی کہا ہے۔ اور پانی ہے حیات، اور حیات کا دوسرا نام، اور پانی کا دوسرا نام ہے امید۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ بھائی کیا ہے حیات کی نشانی، کیا ہے حیات کی علامت، کیا ہے حیات کا ذریعہ، کیا ہے مرنے سے بچنے کا رستہ، کیا ہے؟ بلکہ میں اور بالا تر بات کروں، وجہ وجود بھی ہے، وجہ بقا بھی ہے۔ بھائی میں اور آپ ہیں بھی انہی کی وجہ سے، رہیں گی بھی انہی کی وجہ سے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی مولانا، آئمہ اہل بیت، آئمہ خانوادہ پیغمبر، اللہ انہیں پانی سے تعبیر کر رہا ہے، اور پانی بھی ماء معین، کھارا پانی نہیں، کڑوا پانی نہیں، ماء معین، گوارا پانی۔ پانی لذیذ ہے، پانی میٹھا ہے، پانی شیریں ہے۔ تم طے کرو کہ تمہارا دہن تو کڑوا نہیں ہے، تم طے کرو۔ بھائی دسترخوان پہ بڑے لذیذ لذیذ کھانے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، بڑے لذیذ کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور میزبان کہتا ہے یہ تناول فرمائیے، اس کو ذرا میل فرمائیے، اس پہ ذرا توجہ فرمائیے، اس سے ذرا اپنے دہن کو ذرا خوش ذائقہ فرمائیے۔ اور مہمان اگر یہ کہے کہ میں یہ نہیں کھا سکتا، مجھے شوگر کی بیماری ہے، میں وہ نہیں کھا سکتا، مجھے بلڈ پریشر کی بیماری ہے، تو کھانے کا قصور نہیں ہے، بیمار تم ہو۔ اللہ نے اس گھرانے کو حیات کا ذریعہ بنایا ہے۔ تم یہ بتاؤ تمہیں زندگی عزیز بھی ہے؟ تمہیں حیات عزیز بھی ہے؟ بہت شکر گزار ہوں آپ کی توجہات کا۔ کون ہے کہ جو اس کے علاوہ دوبارہ اس ماء معین کو، اس گوارا پانی کو لے کر آئے گا؟ وہ اللہ ہے۔ پانی ہے مگر تم سے غائب ہوا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا۔ غور کا لفظ لغت میں جب پانی کنویں میں بیٹھ جاتا ہے اور کنواں خشک نظر آتا ہے تو پانی وہاں ہوتا ہے، پانی اپنی جگہ بدلتا ہے، پانی وہاں سے کہیں اور جاتا ہے، پانی ہوتا ہے۔ اس لیے کہ پھر کہیں اور سے اگر حفر چاہ کیا جائے اور دوبارہ سے کنویں کو حفر کیا جائے تو پانی نکل آتا ہے، پانی ہوتا ہے، پانی کے ہونے کا یقین ہوتا ہے مگر وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ جی یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہو وہ نظر بھی آئے، یہ آرزو بہت اچھی آرزو نہیں ہے کہ ہر چیز کا وجود اس کی رویت کا بھی لازمہ بن جائے۔ جو چیز وجود رکھتی ہے لازم نہیں ہے کہ اس کو دیکھا بھی جائے۔ ایک بڑے طبقے کو جواب دیتا ہوا گزر رہا ہوں، یہ ضروری، یہ شوق ہے، یہ شوق نہ بناؤ کہ جو ہو وہ نظر بھی آئے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو ہو وہ نظر بھی آئے۔ سب سے بڑا وجود اللہ کا ہے، وہ ہے مگر نظر نہیں آتا۔ بھائی صاحبان تقوی کی نشانی ہی یہ ہے کہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔
सलावत पढ़ेंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। परवरदिगार आलम ने सिर्फ हमारी उम्मीद इमाम को करार नहीं दिया है। हम सब इमाम से उम्मीद लगाए बैठे हैं ना। अच्छा, जितनी उम्मीद सही होती है, उम्मीद गलत भी होती है जी, गलत भी होती है उम्मीद। भाई गलत उम्मीद लगाए बैठे हो, उनके पास उनके बस की नहीं है, उनसे उम्मीद किस बात की। जितनी उम्मीद सही होती है इतना ही उसका इंतजार शदीद होता है। बड़ा गहरा ताल्लुक है उम्मीद का इंतजार के साथ, और जितना उम्मीद कमजोर होगी इतना ही इंतजार भी कमजोर होगा। तो मुझे उम्मीद अपनी महकम बनानी है तो खुद ब खुद इंतजार भी महकम हो जाएगा। मेरी और आपकी सिर्फ उम्मीद नहीं है, मेरी और आपकी सिर्फ उम्मीद नहीं है इमाम, और वो भी आखिरी उम्मीद, इसके बाद उम्मीद नहीं है कोई। और हम इमाम के ज़ुहूर के मुंतज़िर नहीं है, वादा परवरदिगार के मुंतज़िर है जी। अभी इत्तफाक हुआ, बात थोड़ी सी सियासी ज़रूर है मगर सियासी नहीं भी है, और ये भी जुमला कहता हुआ गुज़रों के हमारे यहाँ बड़ा अजीब अलमिया है कि हमारा एक बहुत बड़ा तबका कहता है कि सियासत दीन से जुदा है, मगर हर इमाम बारगाह में सियासत है, हर मस्जिद में सियासत है, हर ट्रस्ट में सियासत है, हर अंजुमन में सियासत है, और सियासत दीन से जुदा है। भाई बगैर सियासत के तो तुम घर भी नहीं चला सकते। सलवात पढ़ ले जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो ये लफ्ज बस कुछ गैर सियासी लोगों ने इतना इस्तेमाल किया कि बदनाम हो गया। जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो गैर सियासी लोग हैं। अभी मैं था पंजाब के एक बड़े शहर के अंदर, तो वहाँ एक सहाफ़ी ने सवाल कर लिया, कहने लगे जी अमेरिका ईरान पे हमला करने जा रहा है, आप क्या कहते हैं। मैंने कहा जी अगर ईरान पर हमला हुआ तो हम इसे पाकिस्तान पे हमला तसव्वुर करेंगे। कहने लगे कि इसको वाज़े करें। मैंने कहा देखें, कुरान मजीद में अल्लाह ने एक वादा किया है, कुरान मजीद में अल्लाह ने एक वादा किया है, लक़द कतबना फ़िद्दुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा इबादियस सालिहून। हमने तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान में लिख दिया कि इस ज़मीन के वारिस हमारे नेक और साले बंदे होंगे। तो अभी तो 56 इस्लामी ममालिक में एक मुल्क है जो नमाज पढ़ने वाले हुकूमत कर रहे हैं, रोज़ा रखने वाले हुकूमत कर रहे हैं, कुरान की तफसीर जानने वाले हुकूमत कर रहे हैं। दुनिया का कौन सा मुल्क है जिसका सरबरा नमाज पढ़ाने के काबिल हो। भाई सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद जी। जी अभी तो एक मुल्क है, कुरान तो कह रहा है पूरी जमीन में नेक और साले बंदों के हवाले करूंगा। अल्लाह कह रहा है ये सारी जमीन नेक और साले बंदों के हाथ में आनी है जी। तो एक मुल्क को कैसे हाथ से जाने देंगे। हम तो पूरी जमीन पर सालेहीन की हुकूमत देखना चाहते हैं जी। तो वो जो कुरान पुकार के कह रहा है ना, अल्लाह ने ऐलान किया है कि जमीन के वारिस मेरे नेक और साले बंदे होंगे, ये वादा परवरदिगार है। इसी आयत से एक और इस्तेफादा भी कर रहा हूँ। बाज़ लोग थे ना अली वारिस लिख देते हैं अपनी गाड़ियों पर, अपने घरों में। एक साहब कहने लगे शिर्क है, आप क्या ये शिर्क हो रहा है, अल्लाह वारिस है, अली वारिस नहीं है। मैंने कहा तुमसे एक अली वारिस समझ में नहीं आ रहा, हजम नहीं हो रहा। हम तो 14 को वारिस मानते हैं। यही कुरान की आयत, लक़द कतबना फ़िद्दुबूर मिन बादि ज़िक्र अन्नल अर्ज़ा यरिसुहा, इस जमीन के वारिस नेक और साले बंदे जी। मैं अपने आप को तो साले बोलने के लिए अकड़ कर सुनूं और अकड़ के बोलूं,
صالح کا عنوان مطلق اور عنوان صحیح اگر کوئی ہے تو وہ ائمہ ہے. تو ایک امام نہیں، مولا علی نہیں، سارے ائمہ ہمارے اس زمین کے وارث ہیں. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے وعدے کا ہم در حقیقت انتظار کر رہے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ ہے، عنوان یہ ہے کہ پانی امید ہے اور پانی یعنی حیات. اب جب سلسلے سارے منقطع ہو جائیں اور ایک پانی کا انتظار ہو رہا ہو جو حیات دے گا، تو پھر وہی تو آخری امید ہوگی، اسی کو آخری امید کہا جائے گا. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، سورہ مبارکہ حدید آیت نمبر 20. جان لو اللہ تبارک و تعالی زمین کو مر جانے کے بعد دوبارہ زندگی عطا کرے گا. یہ زمین مردہ ہو جائے گی اور پھر اسے دوبارہ حیات ملے گی. زمین کی موت اور زمین کی حیات کیا ہے؟ جب میرے معصوم امام سے پوچھا گیا میری موت اور میری حیات کا مفہوم کچھ اور ہے، زمین کی موت اور حیات کا مفہوم کیا ہے؟ جب امام معصوم سے پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا اللہ اکبر، موتها الکفر والکافر میت. زمین کی موت یہ ہے کہ زمین پر جب کفر غالب آ جائے گا تو زمین مر جائے گی، اور جب ہمارا بارواں آ کے اسے عدل سے پر کر دے گا تو زمین زندہ ہو جائے گی. زمین کی حیات، صلوات پڑھیں گے محمد و آلہ. زمین کی موت کفر ہے اور زمین کی حیات عدل ہے. اور کافر کو معصوم فرما رہے ہیں میتن، کافر مردہ ہے. جی تو خوب اچھے گھوم پھر رہے ہیں، خوب چل پھر رہے ہیں، خوب موٹے تازے ہیں ماشاءاللہ، یہ کہاں مردہ ہیں؟ جی تو میرے مولا علی کا بڑا حسین جملہ، حضرت فرماتے ہیں میتیں دو طرح کی ہوتی ہیں، کچھ افقی میتیں ہوتی ہیں، کچھ عمودی میتیں. مولا فرما رہے ہیں کچھ لیٹے ہوئے جنازے ہوتے ہیں، کچھ چلتے پھرتے جنازے. ضروری نہیں ہے کوئی تمہیں چلتا پھرتا نظر آئے تو وہ زندہ ہو. جس کا ضمیر مر چکا ہو وہ مردہ ہے، جس کی فطرت مر چکی ہو وہ مردہ ہے. تو یہ زمین مر جانے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہوگی. اب یہ زندہ کس کے ذریعے سے ہوگی؟ یہ زندہ ہوگی اس کے ذریعے سے جو اسے عدل سے پر کرے گا. لہذا اہل زمین، توجہ چاہوں گا، اہل زمین کی امید کو امام مہدی کہتے ہیں. اچھا ممکن ہے اہل زمین غافل ہوں، آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہوں، توجہ نہ ہو، لیکن زمین تو جانتی ہے کہ مجھے کون زندگی دے گا. لہذا اشرقت الارض بنور ربہا، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے زمین اپنے رب کے نور سے منور ہوگی. میرے معصوم امام فرماتے ہیں وہ جو نور رب ہے وہ ہمارا مہدی ہے، جس سے یہ پوری زمین منور ہو جائے گی. اندھیرے چھٹ جیسے اندھیرے چھڑ جائیں گے، زمین منور ہو جائے گی، زمین اپنی زندگی کو پالے گی. ایک آیت کریمہ یہ عزیزان گرامی، مولا کے وجود سے حیات، مولا کے وجود سے زندگی. ایک اسی آیت کریمہ جو میں نے ابھی انہوں نے گفتگو قرار دیا، اسی آیت کریمہ کے بارے میں حضرت ابن عباس نے نبی مکرم سے سوال کیا، یا رسول اللہ اس آیت کی تفسیر فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ علی میدان میں تنہا بھی ہو تو ان کی طرح لڑتا ہے جن کے ساتھ لشکر ہو. بڑا حسین جملہ ہے سرکار کا. علی جب میدان میں تنہا بھی ہو تو ان کی طرح لڑتا ہے جن کے ساتھ لشکر ہو. اور وہ کیوں نہ لڑے؟ اس لیے کہ انہو منی وانا منہو، وہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، اور وہ میرے علم کا وارث ہے، اور وہ میرے وعدوں کو پورا کرنے والا ہے، اور وہ میری میراث کا مالک ہے، اور
وہ در حقیقت میرا خلیفہ اور میرا وصی ہے، اور پھر پروردگار عالم نے یہ طے کیا ہے کہ اسی کے گھرانے پر پوری کائنات کو عزت عطا کرے گا، اور اسی کے نام پر پوری کائنات کو منور کرے گا۔ اس کے بعد حضرت نے جو الفاظ سرکار کے ہیں، میں چاہ رہا ہوں کہ ان سے تبرک لے لوں۔ حضرت فرماتے میں آگے کے کچھ الفاظ چھوڑنے کے بعد قال رسول اللہ لما عرجا بی الی سماء السابعہ، جب میں 7ویں آسمان پر معراج کرتا ہوا پہنچا، جب میں 7ویں آسمان پر پہنچا ہوں معراج کرتا ہوا، وَمِنْهَا إِلَى سِدْرَةِ الْمُنْتَهَا، اور 7ویں آسمان کے ساتھ ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ اچھا یہ بھی نبی نے پتہ بتا دیا کہ سدرۃ المنتہا کہاں ہے۔ 7ویں آسمان کے ساتھ ہی سدرۃ المنتہا ہے۔ وَمِنْ سِدْرَةِ إِلَى حُجُبِ النُّورِ، مجھے سدرۃ المنتہا سے انوار کی وادی میں داخل کیا گیا۔ آمادہ ہیں آپ؟ تھوڑا سا یہ سنا دوں۔ مجھے سدرۃ المنتہا سے انوار کی وادی میں، نور کی وادی میں داخل کیا گیا۔ نادا ربی جل جلالہ، جب میں وادی انوار میں داخل ہوا تو آواز آئی میرے رب کی جو جل جلالہ ہے، عبدن و حبیبن و رسولن و نبیا، تم میرے عبد ہو، تم میرے حبیب ہو، تم میرے رسول ہو، تم میرے نبی ہو، وَبِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً، اور میں بتا رہا ہوں کہ تمہارا بھائی علی تمہارا خلیفہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی دنیا والے بنائیں گے تو اپنے جیسا بنائیں گے، جب اللہ بنائے گا تو اپنی صفات کا مظہر بنائے گا۔ اور تمہارا بھائی میں جاؤں گا اپنے مضمون تک۔ اس حدیث کا جو ختام ہے، اس حدیث کا جو عروج اور کمال ہے، وہ امام ہے۔ اور پھر فرمایا اور وَبِأَخِيكَ عَلِيٍّ خَلِيفَةً وَبَابًا، جی تمہارا بھائی علی خلیفہ بھی ہے اور میرا دروازہ بھی ہے۔ حسین سجادیہ کا دروازہ وہ ہے، وہیں سے آئے نا ہم سب۔ اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں، بہت لمبی تو نہیں ہو رہی نا میری گفتگو، ہم اسی دروازے سے آئیں، اسی دروازے سے واپس جائیں گے۔ اور اگر کوئی دروازہ چھوڑ کے آنا جانا کرے تو اسے مجرم کہا جائے گا نا۔ یہ میرا باب ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل ہمارے بھائیوں کا بڑا نام ہے، اور ہمارے بھی عالم ہے، اس لیے کہ عالم ہے۔ ہمیں اہل سنت کے علماء کو اپنا عالم ماننا چاہیے۔ عالم ہوتا ہے، اگر عالم معاشرے سے مر جائیں گے تو بات کس سے ہوگی؟ قرآن تو منع کر رہا ہے جاہلوں سے بات نہ کرو، تو ہر مکتب کا عالم ہمارا عالم ہے۔ تو حضرت امام احمد ابن حنبل سے ایک ان کے مرید نے، ایک ان کے مقلد نے، ایک ان کے چاہنے والے نے ایک سوال کیا۔ اچھا جب سوال کرنے گیا تو اپنے ساتھ ایک شیعہ دوست کو بھی لے گیا۔ دونوں شیعہ سنی دونوں دوست بیٹھے ہوئے، تو سوال کرتا ہے کہ فرمائیے کہ جبریل سرکار دو جہاں پر کتنی دفعہ نازل ہوئے؟ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے بے ساختہ فرمایا 12,000 دفعہ۔ تو اس نے کہا آیات تو 6,000 کچھ ہیں۔ تو کہنے لگے صرف آیات لے کر تو نہیں آتے تھے، جھولا جھولانے بھی آتے تھے، چکی چلانے بھی آتے تھے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے ایک کتنا حسین باب ہے۔ کہنے لگے 12,000 دفعہ سرکار کے اوپر جبریل نازل ہوئے۔ کہا جی آیات تو، کہا نہیں صرف آیات لے کر نہیں آتے تھے۔ اب وہ شیعہ دوست کو چٹکی بھرنے کے لیے کہنے لگا علی پر کتنی دفعہ آئے؟ اب ظاہر ہے یہ شرمندہ ہوگا جب وہ کہیں گے بھائی علی پر جبریل کے نازل ہونے کا سوال ہی نہیں بنتا، جو اس کے ذہن میں تھا۔ تو انہوں نے بے ساختہ کہا 24,000 دفعہ۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ جی مولانا جی کہنے
لگا 24,000 دفعہ، نبی پہ 12,000 دفعہ، علی پہ 24,000 دفعہ. کہنے لگے تم نے یہ حدیث نہیں پڑھی، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. اور جو شہر میں داخل ہوگا دروازے پہ 2 دفعہ آئے گا، آتے بھی جاتے بھی. صلوات پڑھیں گے محمد والے. اللہ نے نبی مکرم سے کہا تمہارا بھائی علی خلیفہ بھی ہے اور میرا دروازہ بھی ہے. فَهُوَ حُجَّتِي عَلَىٰ عِبَادِي، وہ میری حجت ہے میرے بندوں پر. اس کی بات پر کوئی بات نہیں ہوگی، حجت سے مراد یہ ہے. وَهُوَ حُجَّتِي وَإِمَامُ لِخَلْقِي، اور میری مخلوق کا امام ہے. وَبِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ أَعْدَائِي، اور علی کے ذریعے سے ہی میں اپنے دشمنوں اور دوستوں میں فرق کرتا ہوں. کون میرا چاہنے والا ہے اور کون میرا دشمن ہے. علی کسوٹی ہے کہ کون اللہ کا چاہنے والا ہے اور کون اللہ کا دشمن ہے. یا اللہ. وَبِهِ يُعْرَفُ أَوْلِيَائِي مِنْ أَعْدَائِي وَبِهِ يُمَيَّزُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ مِنْ حِزْبِهِ، اور علی کے ذریعے سے ہی میں تمیز عطا کرتا ہوں کہ کون شیطان والا ہے کون رحمان والا ہے، کون حزب الشیطان ہے اور کون حزب صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَبِهِ يُقَامُ دِينِي، اور اس کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا. اس علی کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا. وَتُحْفَظُ حُدُودِي، اور میرے حدود محفوظ رہیں گے. حدود سے مراد احکام، جی حدود میرے محفوظ رہیں گے. وَتُنْفَذُ أَحْكَامِي، اور اس کے ذریعے سے نافذ ہوں گے میرے احکام. علی کے ذریعے سے میرے احکام نافذ. وَبِكَ وَبِهِ وَبِالْمَلَائِكَةِ وَالْأَئِمَّةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور اے میرے حبیب تمہاری وجہ سے اور علی کی وجہ سے اور آئمہ اولاد علی کی وجہ سے. وَبِهِ وَبِالْمَلَائِكَةِ مِنْ وُلْدِهِ، اور علی کی نسل میں جو آئمہ ہیں ان کے ذریعے سے. ارحم عبادی و امائی، میں اپنے بندوں پر رحم ہی ان کی وجہ سے کرتا ہوں. میں اپنے بندوں پر رحم ان کی وجہ سے کرتا ہوں. اللہ اکبر. دسترخوان پر آپ نے کسی کو بلایا، ان کے ساتھ 4 لوگ لگ کر آ گئے. ہمارے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے تو کہا جاتا ہے صاحب اصلی تو فلاں ہیں باقی تو فعلی ہیں. اس کائنات میں اصلی 14 ہیں، باقی سب تو فعلی. صلوات پڑھیں گے محمد و آل. میں اپنے بندوں پر انہی کی وجہ سے رحم کرتا ہوں. میں اپنے بندوں پر، اپنی کنیزوں پر. عبادی و امائی، اما کہتے ہیں کنیز کو. امت الزہرا ہمارے یہاں عورتوں کے نام ہوتے ہیں. اما یعنی کنیز. اپنی کنیزوں پر اور اپنے بندوں پر ان کے ذریعے سے میں رحم کرتا ہوں. اب آئیے جو میرا مضمون تھا، اور بہت جلدی گزرا ہوں، وہاں اور بھی دیر رک سکتا تھا. وَبِالْقَائِمِ مِنْكُمْ، اور ان آئمہ اولاد علی میں جو قائم ہے. صلوات مل کے ہدیہ کریں گے. وَبِالْقَائِمِ مِنْكُمْ عَامُرُ عَرْضِي، میں اولاد علی میں جو قائم ہے اس کے ذریعے سے زمین کو آباد کروں گا. امید کی بات ہو رہی ہے بھائی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. میں اپنی زمین کو ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں جو قائم ہے اس کے ذریعے سے آباد کروں گا. بالتسبیح، آباد کیسے ہوگا؟ یہ زمین آباد کیسے ہوگی؟ میری تسبیح کے ذریعے. بھائی بچے اور جوان ذرا ایک جملہ لیتے جائیں. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. موسیقی روح کی غذا نہیں ہے. اللہ، رسول اور اہل بیت کا ذکر روح کی غذا ہے. یہ اس وقت آپ روحوں کو غذا دے رہے ہیں.
یہ مجلس روحوں کو غذا دینے کی جگہ ہے. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. بے تسبیحی و تحلیلی و تقدیسی و تکبیری و تمجیدی، میں ان کے ذریعے سے زمین کو آباد کروں گا. وَبِهِ أَطْهَرُ الْعَرْضَ، اللہ اکبر، من عدائی، اور اس قائم کے ذریعے سے میں اپنی زمین سے نجاستوں کو دور کروں گا. اس قائم کے ذریعے سے میں نجاستوں کو دور کروں گا. نجاست کون ہے بھائی؟ بہت موٹی سی بات ہے. نجاست وہی ہے جو طہارت سے چڑھتا ہو. نجس وہی ہے جو طاہر سے چڑھتا ہو. جو اہل بیت کو پسند نہ کرتا ہو وہی تو نجس ہے. اور اس سے زمین کو پاک کریں گے امام آ کر. لہٰذا میں اور آپ یہ عشرہ اس لیے بھی کر رہے ہیں کہ چہرے آ کے دکھائیں ہم ان میں سے نہیں ہیں. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. وَأُورِثُهَا اولیائی، اور میں اپنے اولیاء کو اس زمین پر اختیارات دوں گا. اس قائم کے ذریعے سے میرے اولیاء کو اس زمین پر اختیارات ملیں گے. نیک اور صالح بندوں کو، متقی اور اتقیاء کو، اللہ کے بندوں کو اس زمین پر اس قائم کے ذریعے سے اختیارات ملیں گے. وَبِهِ أَجْعَلُ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِي السُّفْلَى، اور صاحبان کفر کو میں پستی میں دھکیلوں گا اس قائم کے ذریعے. وَكَلِمَتِي الْعُلِيَا، اور جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں انہیں میں عظمت عطا کروں گا. وَأُحْيِي عِبَادِي وَبِلَادِي بِعِلْمِي، میں اپنے زمین کے شہروں کو، زمین پر بسنے والے شہروں کو زندگی عطا کروں گا اس کے ذریعے اپنے علم سے. لہٰذا جب حضرت آئیں گے تو کوئی جاہل نہیں رہے گا. بھائی ہم علم کی امیدوار اور منتظر ہیں. دنیا میں کوئی جاہل نہیں رہے گا جب امام کا ظہور ہوگا. اور وہ جو علم عطا کیا جائے گا، دیکھیں اب تک تو اللہ نے اختیارات دیے نا. تم اپنی مرضی سے چلتے آئے، تم اپنی مرضی سے یہاں تک پہنچے. جو چاہا تم نے کیا، جسے چاہا تم نے مارا، جسے چاہا تم نے نقصان پہنچایا، جسے چاہا اپنے رستے سے ہٹا لیا. اتنی طویل مدت آدم سے لے کر امام عسکری تک اتنی طویل مدت اللہ نے موقع دے دیا. اب ایسا نہیں ہوگا. وہ جو علم کے راہ میں رکاوٹ لوگ تھے، وہ جو عدل کی راہ میں رکاوٹ لوگ تھے، وہ اپنی مرضی چلاتے رہے. اب جب میرا قائم آئے گا تو حضرت جب ظہور فرمائیں گے تو جہاں جہاں حضرت کا سفر ہو رہا ہوگا، حضرت تشریف فرما ہو رہے ہوں گے، حضرت اس مجمع کی طرف صرف اپنے دست مبارک کو بلند کریں گے. ایک ہاتھ کے اشارے سے عقلیں 100 درجہ کام کرنا شروع کریں گے. کوئی جاہل نہیں رہے گا. یہ دانشور حضرات تشریف فرما ہیں. اس وقت دنیا میں عقل 4% کام کرنے والے لوگوں کی عقل ہے. بڑا دانشور 4% عقل کام کر رہی ہے اس کی. جب امام آئیں گے تو 100% عقل کام کرے گے. یہ 4% بعض لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے. 100% صاحبان عقل لوگوں کا کوئی جاہل نہیں رہے گا. آپ سنیے ذرا، کوئی جاہل نہیں رہے گا. ارشاد ہو رہا ہے وَلَهُ أَظْهَرُ الْكُنُوزَ وَالدَّقَائِرِ بِمَشِيَّتِي، میں اس کے ذریعے سے، دیکھیں اب یہ میں خطبہ اس لیے سنا رہا ہوں، سرکار کی حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ امیدیں بڑھیں. جب تک میں ذائقہ بحال نہیں کروں گا طلب بھی تو نہیں بڑھے گی نا. بھئی یہ تاجروں کی اصطلاحیں ہیں کہ جب تک مارکیٹ میں طلب نہیں ہوگی رسد بھی نہیں ہوگی. طلب بڑھائیے، خود بخود رسد بڑھ جائے گی. جی جو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا وَلَهُ أُظْهِرُ الْكُنُوزِ، میں کنز خزانوں کو ظاہر کروں گا اس کے ذریعے. خزانے نکلیں گے. ابھی تو کوئی تیل نہیں نکل رہا، اور اگر نکل بھی رہا ہے تو مجھے تو نہیں پتا کہ وہ کیا ہوا. بڑے شوق سے کہا گیا کہ تیل نکل رہا ہے، اور پھر کہا جی نہیں نکلا. بغیر اندازوں کے آپ نے اعلان کر دیا تھا نہیں تیل نکلا ہے، کہیں اور جا رہا ہے.
ذرا صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد پر. بھائی اس سے بہتر صلوات محمد و آل محمد. آپ کے ملک کے اندر سونا بھی بہت سے ملکوں سے زیادہ ہے مگر وہ آپ کو کچھ نہیں مل رہا. تو وَلَهُ أُظْهِرُ الْكُنُوزَ وَالذَّخَائِرَ، کنز خزانے میں کھولوں گا اپنے قائم کے ذریعے سے، ذخائر نکلیں گے میرے قائم کے بمشیتی. وَإِيَّاهُ أُظْهِرُ عَلَى الْأَسْرَارِ وَالضَّمَائِرِ بِإِرَادَتِي، اور میں اسرار اور ضمائر کو واضح کروں گا، چھپی ہوئی چیزوں کو روشن کر دوں گا. وَأَمُدُّهُ بِمَلَائِكَتِي لِتُؤَيِّدَهُ عَلَىٰ إِنْقَاذِ أَمْرِي، اور میں اللہ اکبر، امام وقت کا اختیار تو دیکھیے، ان کی عظمت تو دیکھیے، اور میں سارے ملائکہ کو اپنے قائم کا تحت فرمان بناؤں گا. عظمت مولا پہ صلوات ہدیہ کریں گے. میں تمام ملائکہ کو اپنے قائم کے اختیارات اس کے حوالے کروں گا، سارے میرے ملائکہ اس کے تحت فرمان ہوں گے. مجال ہے کہ کوئی ان کی مرضی سے آگے اور مؤخر اور مقدم ہو جائے. وَإِعْلَانَ دِينِي ذَلِكَ وَلِيُّ حَقِّي وَمَهْدِيُّ عِبَادِي صِدْقًا، یہ ہوگا، یہ ہوگا جی. اور اسی کا انتظار بھی ہے. عزیزان گرامی، یہ جو اسی کتاب میں ایک اور روایت بھی ہے جس سے میں دیکھتے ہیں اگر ضرورت پڑی تو کھول کے سناؤں گا. جمعہ کا دن امام کا دن ہے جی. ایام الاسبوع جو ہیں وہ تقسیم ہیں، ہفتے کے دن تقسیم ہے. ہفتہ نبی مکرم کے نام سے ہے، نبی مکرم اور جناب زہرا دونوں کا دن ہے. وہ حکم ہے کہ جب ہفتے کا دن آئے تو ان دو ہستیوں کو سلام کرو. اور پھر اتوار کا دن آگے بعد والے 4 معصومین کا دن ہے. پھر پیر والا دن بعد والے 2 معصومین کا دن ہے. پھر منگل کا دن بعد والے 2 معصومین کا دن ہے. اس طرح 14 کو 7 میں تقسیم کیا ہے. کبھی ایک کسی کا دن ہے، مگر جمعہ کا دن ایک ہستی کا ہے. جمعہ کا دن صرف ایک ہی ہستی کا ہے اور وہ ہے امام. اس دن جو حضرت کو سلام کیا جاتا ہے اس میں 3 جملوں سے میں اپنے مضمون سے استفادہ چاہتا ہوں. ایک صلوات ہدیہ کریں. بھئی میں تو مجلس مکمل پڑھنے کے ارادے سے آیا ہوں، اور اگر میرے بیان میں تاخیر اور طویل ہو جائے، طوالت ہو جائے تو مجھے درگزر فرمائیے گا. آپ سب کے لیے انشاءاللہ امام رضا کے روزے پہ دعا کروں گا. میرا سفر ہے ابھی 2 دن بعد 3 دن بعد زیارات کا، تو اس لیے بھی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. جبکہ میری تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے. میں جو اپنے آپ دوستوں کی آپ خاص طور پہ قمر بھائی، سمر بھائی، جناب اختر ہاشمی صاحب اور حضرت مولانا باقر صاحب کے فرزندان، برادران، خانوادے کے لوگ اور تمام شعراء، تمام جو خاص طور پر اس مجلس کے پہلے دن سے، یہ 14واں سال ہے، 14 سال ہو گئے جی. پہلے سال کی پہلی مجلس، تو توفیق تھی مجھے، شامل حال تھی. حضرت کے اس روز جمعہ کے زیارت نامے میں 3 جملے قابل غور ہیں. السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، سلام ہو آپ پر اے حجت خدا اللہ کی زمین پر. السلام علیکہ یا عین اللہ، سلام ہو آپ پر اے اللہ کی آنکھ. اے اللہ کی آنکھ آپ پر سلام ہو. السلام علیکہ یا عین اللہ
حسین جملہ ہے، السلام علیکہ یا عین اللہ. وہ پہلے والا جملہ کیا تھا؟ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ. دوسرا جملہ ہے السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ. بھئی 85 دفعہ میں نے بھی پڑھا اس زیارت نامے کو، آپ نے بھی پڑھا، مگر تھوڑا سا دقت بڑھائیں گے تو معرفت کی وادی کھلے گی، ایک معرفت کا میدان سامنے آئے گا. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ. بھئی حاضر و ناظر اور کسے کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. ایک طبقہ ہے جو نہیں مانتا کہ ائمہ حاضر و ناظر ہیں. یہی زیارت نامہ، یہ زیارت نامہ گواہ ہے. مرض تقلید کی کتاب ہے، آیت اللہ وحید خراسانی کی کتاب ہے یہ، جسے میں کچھ تیاری اس سے کی ہے. اس وقت ہمارے 5-6 جو مراجع ہیں ان میں سے ایک سے استفادہ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یا عین اللہ فی خلقہ، اے اللہ کی مخلوق میں اللہ کی آنکھ. یعنی ساری مخلوق الہی ہے. مخلوق کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی نہیں ہو رہی ہے. مخلوق کی بات ہو رہی ہے، یعنی موجود کی بات ہو رہی ہے. مخلوق اور موجود کی بات ہو رہی ہے. ہر مخلوق پر اللہ کی آنکھ کوئی ہے تو وہ امام زمانہ ہے. دیکھ رہے ہیں سب کو، حاضر ہیں ناظر ہیں، دیکھ رہے ہیں. جی مجھے معلوم ہے یہ بحث کتنی گھمسان کی بحث رہی ہے، ائمہ کے حاضر و ناظر ہونے کی بحث. خود ہمارے ہی درمیان ہمارے بعض شخصیات ہیں جن سے یہ والی بحث حلق سے نہیں اترتی ان کے، اور وہ نہیں چاہتے کہ، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی گفتگو جو ہے وہ شرک کی طرف لے جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. بھائی ہمارا تو کوئی عقیدہ بھی اللہ کے بغیر نہیں ہے. ہم کتاب مانتے ہیں تو کتاب اللہ، ہم رسول مانتے ہیں تو رسول اللہ، ہم کعبہ مانتے ہیں تو کعبۃ اللہ، ہم ولی مانتے ہیں تو علی ولی اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ. اللہ کے بغیر بات کہاں ہو رہی ہے؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. مسئلہ توحید و شرک کا نہیں ہے. اس وقت 3 کیمرے تو مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے پتا ہے کہ بعد میں میرے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اس کے کلپس بنیں گے اور پھر اس کے اوپر تبصرے ہوں گے. اور الحمدللہ ہم اپنی جگہ مطمئن ہیں، اس لیے کہ ہم جنہیں خوش کر رہے ہیں وہی ہمارے پشت پناہ ہے، اور کسی سے غرض ہی نہیں ہے. جی تو یہ بحث ایک گھمسان کی بحث رہی ہے، مگر اتنا طے ہے عزیزان گرامی کہ یہ مسئلہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت اہل بیت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ جو جہاں مولانا آپ کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں، بہت دور دور سے 4-5 علماء بہت دور سے شرکت کرنے آئے ہیں اور اسی ذوق کے لوگ ہیں. مسئلہ عقیدہ توحید اور عقیدہ ولایت اہل بیت کا نہیں ہے، مسئلہ بد ذوقی کا ہے. ذوق ہی نہیں ہے، کوئی عرفانیات. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. میں زیادہ کہوں گا تو اور اب خراب ہو جائے گی بات. خشک لوگ ہیں بعض. مسئلہ عرفانیات کا ہے. پہلا جملہ السلام علیکہ یا حجت اللہ فی ارضہ، اے اللہ کی حجت اللہ کی زمین پر. السلام علیکہ یا عین اللہ فی خلقہ، اللہ کی مخلوق پر اللہ کی آنکھ. میری مراد تیسرے جملے میں زیادہ ہے. السلام علیکہ یا عین الحیات، سلام ہو عین الحیات پر. عین اللہ بھی عین یا نون سے لکھا جاتا ہے اور عین الحیات بھی عین یا نون سے لکھا جائے گا. دونوں عین ایک ہی ہیں مگر مطلب ایک نہیں ہے. ایک عین کے مطلب ہے، ایک عین کے معنی ہے آنکھ اور ایک عین کا مطلب ہے چشمہ. اسی ایک ہی زیارت نامے میں عین اللہ یعنی آنکھ، عین کہتے ہیں آنکھ کو جی، اور عین الحیات
حیات کا چشمہ. بھئی میں اپنی یہ سمجھیں کہ جیسے آپ کے ہاں کلام کے اندر بیعت کے لیے آپ تیاری کرواتے ہیں نا، یہ 4 مصروں کے بعد آپ کہتے ہیں جی بیعت ملاحظہ کیجئے گا، چاروں کا دم بیعت میں ہوتا ہے نا. میں کہہ سکتا ہوں میری پوری تقریر کا دم اب والی گفتگو میں ہے. آپ نے، ہمارے بچوں نے، جوانوں نے، سب نے ایک محاورہ بہت بولا ہے، سنا ہے. بھئی 105 سال ہو گئی ان کی عمر، رحلت نہیں ہو رہی کہ آب حیات پیا ہوا ہے. اور ایک مرتبہ جوانی میں کوئی مر گیا تو کہنے لگے بھئی آب حیات تھوڑی پیا تھا، مرنا تو تھا. جوانی میں مرے، کوئی آب حیات تو نہیں پیا ہوا تھا، مرنا تو تھا. بڑھاپے میں مر نہیں رہے، کہا انہوں نے آب حیات پیا ہوا ہے. یعنی جسے موت ہی نہ آ رہی ہو اس کے لیے یہ محاورہ بولا جائے گا کہ یہ آب حیات پی کر آئے ہیں. اور کہا جاتا ہے بھئی آب حیات کسی نے نہیں پیا، سب کو مرنا ہے. جی اللہ نے آب حیات 4 نبیوں کو پلایا ہے. ادریس، الیاس، خضر، عیسیٰ علیہ السلام. یہ 4 نبی ہیں جنہیں اللہ نے آب حیات پلایا ہے. جی انہیں موت ہی نہیں آئی. کوئی 4000 سال سے جی رہا ہے، کوئی 6000 سال سے جی رہا ہے. اور شاید اللہ نے 4 نبیوں، جس پر سارے مسلمانوں کا اتفاق ہے، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ سنی کا مسئلہ ہے، سارے علماء اہل سنت اور اہل شیعہ تشیع کہتے ہیں کہ 4 نبی زندہ ہیں. کوئی 4000 سال سے، کوئی 6000 سال سے، کوئی 2500 سال سے یہ زندہ ہیں. یہ 4000 سال والے کے اوپر تو تمہیں یقین ہے زندہ ہے. دلیل تمہارے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ اللہ جسے آب حیات پلائے، اللہ جسے زندہ رکھنا چاہے. جب اللہ 4 نبیوں کو ہزاروں سال زندہ رکھ سکتا ہے تو اللہ 5ویں کو بھی رکھ سکتا ہے، کسی اور کو بھی رکھ سکتا ہے. مگر میں تو اس سے زیادہ بالا تر بات کرنے جا رہا ہوں. آب حیات اور ہے، عین الحیات اور ہے. بھئی محنت، یہ نتیجہ ہے میری گفتگو. آب حیات پینے والا خضر ہوتا ہے، اور وہ خضر جس سے پانی لے کر پیتا ہے اسے مہدی کہا جاتا ہے. وہ عین الحیات ہے. ہزاروں خضر اس سے پانی پی سکتے ہیں. یہ تو 4 نبی ہیں، ساری دنیا اس سے جڑ جائے تو موت نہیں آئی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ چشمہ ہے حیات کا، جو اس چشمے سے پانی پی لے وہ ایک خضر بنتا ہے. اچھا آب حیات پی کے جو خضر بنے ان کا تعارف قرآن نے کیا کروایا ہے؟ جو آب حیات پی لے اور خضر کہلائے اس کا تعارف کیا ہے؟ اللہ نے 3 صفتیں ان کی بیان کی ہیں قرآن مجید کے اندر. جب حضرت موسیٰ اور ان کا ایک شیعہ ہجرت کر کے نکلے شہر سے، مدین سے، تو ایک مرتبہ حضرت خضر سے ملاقات ہو گئی. اب اس کو قرآن منظر کشی کر رہا ہے. فوجدہ، یہ دونوں پاتے ہیں، عبداً من عبادنا، ہمارے ایک بندوں میں سے ایک بندے کو. حضرت خضر کی پہلی صفت بندگی، عبدیت. دوسری صفت کیا تھی ہمارے خضر میں؟ آتیناہ رحمتاً من عندنا، اس بندے کو ہم نے رحمت دی تھی اپنی طرف سے. عبدیت، رحمت. وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے علم لدنی اسے دیا تھا. میری توجہ اس آخری جملے پر ہے. خضر کو ہم نے علم لدنی دیا تھا. حضرت موسیٰ کہنے لگے، فرمانے لگے، مولانا مجھے پتا ہے آپ کی بحث اس کے اوپر کل ان کے ساتھ ہو چکی ہے کہ یہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے قصے پر، مگر حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے کہا کہ مجھے اپنے ساتھ رکھیے، تو انہوں نے فرمایا تمہیں صبر نہیں ہے. وہ اولو العزم پیغمبر، ان کے اولو العزم پیغمبر کے نہ ہونے پر سب کو یقین. حضرت خضر اولو العزم پیغمبر نہیں ہے، کوئی شریعت ان کو نہیں دی گئی، کوئی کتاب ان کو نہیں دی گئی. انہیں کتاب بھی دی گئی ہے، انہیں اولو العزم بھی بنایا گیا ہے. اولو العزم پیغمبر غیر اولو العزم پیغمبر کا شاگرد بننا چاہتا ہے.
عزیزان گرامی جملہ ہدیہ کر رہا ہوں آپ سب کو، خاص طور پہ علماء کرام کو۔ نبیوں میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم، رسولوں میں سب سے پہلے رسول حضرت نوح، اماموں میں سب سے پہلے امام حضرت ابراہیم، ولیوں میں سب سے پہلے ولی حضرت خضر۔ خضر ولایت رکھنے والی ہستی ہے، صاحب ولایت ذات کو حضرت خضر کہا جاتا ہے۔ جی ہمارے بچے کہتے ہیں 313 مجتہدین نہیں ہے کیا جو امام ظہور فرما جائیں؟ اللہ کو حضرت کے لیے 313 عالم نہیں چاہیے، یہ تو پہلی شرط ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے، یہ شرط کافی نہیں ہے۔ اللہ کو امام کے لیے صرف عالم نہیں چاہیے، ولی چاہیے، شجاع چاہیے، بہادر چاہیے۔ ہر عالم بہادر نہیں ہوتا، ہر عالم شجاع نہیں ہوتا، ہر عالم صاحب ولایت نہیں ہوتا۔ حضرت آیت اللہ خوئی استخارہ دکھواتے تھے حضرت آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے، فقہ میں وہ مرجع تقلید تھے، استخارہ دکھواتے تھے مرتضیٰ کشمیری سے۔ جی آپ تو فقی ہیں، آپ سے بڑا تو کوئی مجتہد اعظم نہیں ہے، پوری دنیا تشیعوں میں فقہ ہے اہل بیت میں، آیت اللہ خوئی کے زمانے میں بھی اور آج بھی آغا خوئی کا کوئی مقابلے کا ہی وجود نہیں ہے۔ جو نظریات وہ دے کر چلے گئے، جو مسائل وہ حل کر کے چلے گئے، 60 سال تک آیت اللہ خوئی کے فتووں پر عمل ہوگا۔ اتنا مضبوط پہاڑ تھا فقہت میں، اتنا بڑا فقی استخارہ دکھواتے تھے آیت اللہ مرتضیٰ کشمیری سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صاحب ولایت تھے۔ یہ بحث یہ وادی کچھ اور ہے۔ ادھر حضرت موسیٰ صاحب شریعت ہیں مگر خضر علیہ السلام کے شاگرد بننے آئے ہیں، اور وہ فرما رہے تم میں صبر نہیں ہے، کہا نہیں میں صبر کروں گا۔ پھر جب آگے چلے تو پھر پوچھنے لگے آپ نے یہ بچہ کیوں مار دیا؟ جوانی قتل کر دیا انہوں نے، ایک لڑکے کے گلہ ہی کاٹ دیا، کہنے آپ نے ایک بندہ مار دیا۔ حضرت فرمایا تم میں صبر نہیں ہے، میں نے کہا تھا نا۔ کہنے نہیں اب نہیں کروں گا ایسا، آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیے۔ تو کچھ آگے بڑھے، ایک کشتی میں سوراخ کر دیا، نے کہا آپ نے کسی اور کے مال کو خراب کر دیا، کسی اور کی کشتی تھی، حضرت خضر کی تو نہیں تھی۔ تو حضرت نے فرمایا میں کہہ رہا تھا نا تم میں برداشت نہیں ہے، کہنا یہ نہیں اب نہیں کروں گا اور مجھے رکھیے ساتھ۔ کچھ اور آگے گئے تو دیوار گر رہی تھی، گزرے تو دیوار گری ہوئی دیوار تھی، آدھی گری ہوئی دیوار۔ تو کہنے لگے آؤ میرا ساتھ دو، اسے سیدھا کیا، جہاں سے وہ ٹیڑھی ہوئی تھی وہاں تک اس کو گرا کر اس کو پھر دوبارہ سیدھا کر دیا۔ کہنے لگے یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی تھی دیوار؟ کہ یہ 2 یتیم بچوں کے ابھی چھوٹے ہیں۔ کہتے آپ نے کوئی مزدوری بھی نہیں لی، کوئی اجرت بھی نہیں لی، کوئی ان سے پوچھا بھی نہیں، ان سے بتایا بھی نہیں، ان پر بتا ہی دیتے ہم نے تمہارا کام کیا ہے۔ فرمایا اب میرا اور تمہارا گزارا نہیں ہے۔ فرمایا وہ جو بندے کو میں نے قتل کیا وہ بڑا ہو کر ایک اللہ کی ایسی نافرمانی کرتا جس کی وجہ سے وہ عذاب میں مبتلا ہو جاتا، اس عذاب سے بچانے کے لیے میں نے اسے مار دیا۔ اور یہ کشتی میں سوراخ اس لیے کیا کہ یہ غریب مسکین آدمی کی کشتی ہے، ابھی بادشاہ کی طرف سے حکم جاری ہوگا کہ ساری کشتیوں کو ضبط کر لیا جائے، اس کشتی کو یہ دیکھ کر چھوڑ دیا جائے گا کہ یہ تو ناقص ہے، یہ بعد میں اسے تعمیر کر لے گا، یہ بعد میں اس کے سوراخ کو ٹھیک کر دے گا۔ اور وہ دیوار میں نے اس لیے گرائی کہ وہ بچے اگر یہ دیوار مزید ایسے ہی گرتی چلی جاتی تو ان کے اس دیوار کی تہ میں اور بنیاد میں ان دونوں بچوں کا خزانہ ہے، ان دونوں یتیم بچوں کے خزانہ دبا ہوا ہے، اور یہ دیوار گر جاتی تو لوگ لوٹ کے لے جاتے۔ میں نے اسے سیدھا اس لیے کیا تاکہ وہ بھی بڑے ہو جائیں، وہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر وہ اپنا خزانہ نکال لیں گے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت علی نے تو ابن ملجم کو قتل نہیں کیا، فرمایا یہ مجھے قتل کرے گا، اللہ اکبر، یہ مجھے قتل کرے گا۔ تو پوچھنے والے نے کہا فوراً کہا مولا ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا جرم سے پہلے سزا کیسے دوں؟ مولا نے تو اپنے قاتل کو جو متوقع قاتل تھا، جو یہ تھا کہ یہ مارے گا، اسے قتل نہیں کیا، حضرت خضر نے اس بچے کو مار دیا۔ بس یہی فرق ہے علی اور خضر میں۔ علی اسے کہتے ہیں جو ولایت پر شریعت کو ترجیح دے، اور خضر اسے کہتے ہیں جو شریعت پر ولایت کو ترجیح دے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد، بلندر صلوات محمد و آل محمد۔ السلام علیکہ یا عین الحیات۔ امام کی وجہ سے لوگوں کو حیات ملے گی، زندگی امام کی وجہ سے۔ ہم اگر سانس لے رہے ہیں تو بے تو پہلے امام زمان۔
تکلیف ہوتی ہے جب کوئی محبوب اور پیارا غائب ہو جائے، اوجھل ہو جائے، نظر نہیں آ رہے، مل نہیں رہے، کہاں چلے گئے. اور جتنا اس کی معرفت وسیع ہوگی اتنا ہی اس کے غیب میں جانے پر تکلیف بھی زیادہ ہوگی. لہذا ایک بہترین ذریعہ معرفت بڑھانے کا یہ مجالس ہیں. قابل رشک ہے یہ عمل جو عشرے کی صورت میں 14واں سال ہے، اور الحمدللہ اس سال پنجاب میں بھی ایک جگہ عشرائنی ایام میں ہو رہا ہے، اور کراچی میں بھی ایک اور جگہ کا اعلان ہم نے دیکھا. اور یہی مقصد بھی ہے کہ ان ایام کو محسوس کیا جائے. یہ دعائے ندبہ آپ پڑھتے ہیں روزہ جمعہ، تو وہ فراق، وہ جدائی، اور اس میں پکارتے ہیں این الطالب بدم مقتول بکربلا. کہاں ہے وہ جو مقتول کربلا حسین کے خون کا بدلہ لے گا. اگر محبوب علی اکبر ہو تو کوئی حسین سے پوچھے کہ کیا گزری، اور اگر کوئی محبوب یوسف ہو تو کوئی یعقوب سے پوچھے کہ غائب ہو جانے پر کتنی تکلیف ہوتی ہے. زندہ تھے مگر غائب تھے. غیبت میں جب تک یعقوبی گریہ امت کا نہیں ہوگا اس وقت تک یوسف زہرا کا ظہور نہیں ہوگا. یوسف زہرا شاید ہم سے زیادہ ہمارے منتظر ہیں. ہم ان کی دید کے طالب، وہ حکم خالق کے مزاح دونوں طرف انتظار ہوتا ہے. وہ بھی ہمارے انتظار میں ہے، ہم بھی ان کے انتظار میں ہیں. جب آئیں گے تو خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے فرمائیں گے بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین. اللہ کا بقیہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم مومن ہو. اور پھر اس کے بعد حضرت سب سے پہلی جو زیارت کریں گے وہ اپنے جد حسین کی قبر کی کریں گے. قبر امام حسین سے تو مختار نے بھی اپنی تحریک کا آغاز کیا تھا نا، ایسے امام بھی اپنی تحریک کا آغاز قبر امام حسین سے کریں گے. پھر وہاں سے نجف جائیں گے. روایات میں کوفہ لکھا ہے کیونکہ حدیث میں نجف کا لفظ نہیں ہے، نجف کا لفظ بعد میں بنا ہے. پھر وہاں سے آپ نجف جائیں گے یعنی کوفہ جائیں گے، یعنی مولا علی کے مزار پہ جائیں گے. اور میرے مولا وہاں پہلی نماز جماعت پڑھیں گے جس میں حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے. ان کے مکبر، ان کی اقامت کہنے والے حضرت عیسیٰ ہوں گے. اور بصرے تک صفیں لگیں گی جو پہلی نماز جماعت ہوگی. اور جب کربلا سے اپنی تحریک کا آغاز کریں گے تو حضرت کے گنبد سے وہ سرخ پرچم اتاریں گے. وہ پرچم سرخ ہے ہی اس لیے کہ ابھی اس مقتول کا بدلہ نہیں ہوا، اور بدلہ بھی وہی لے گا جو وارث دم ہوگا، جو خون کا وارث ہوگا نا، جو ولی دم ہوگا وہی بدلہ لے گا. لہٰذا امام اپنے جد حسین کا بدلہ لیں گے. حضرتارو بدلہ کن سے لیں گے؟ یزید تو نہیں ہوگا، شمر تو نہیں ہوگا، جی خولی اور سنان تو نہیں ہوں گے. تو جیسے یہاں بدلہ لینے پر ان کا ہونا نہ ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، ایسے ہی مختار نے جو ان کو مارا وہ حسین کا بدلہ نہیں تھا. میرے مولا رضا فرماتے ہیں کہ اگر ساری کائنات کو 1000 مرتبہ مار کر دوبارہ زندہ بھی کیا جائے تو حسین کے ناخون پا، میرے مولا حسین کے پیر کے ناخون کا جو کنا انگلی کا جو ناخون ہے نا، اس ناخون کا بھی بدلہ نہیں ہے. امام حسین کا کوئی بدلہ نہیں تھا. یہ مختار نے امام کا بدلہ نہیں لیا تھا، یہ شیعوں کو حوصلہ دیا تھا، یہ ہمت بندھائی تھی کہ گھبراؤ نہیں. جی اب جب امام آ کر بدلہ لیں گے تو وہ ہوگا بدلہ. وہ کیسے ہوگا بدلہ؟ وہ بدلہ ہوگا کہ کیونکہ یزید اور اس کی پورے لشکر نے عدل الہی کو نافذ کرنے میں رکاوٹ ڈالی، تو بدلہ یہ ہوگا کہ اب عدل الہی نافذ ہوگا، زمین زندہ ہوگی، زمین اپنی حیات کو پائے گی. یہ امام کے خون کا بدلہ ہوگا. لیکن عزادارو میں آپ سے یہ کہہ کر اپنی بات کو ایک منزل دوں
کہ آج کل امام خاص طور پر ان ایام میں امام کا کہاں وقت گزرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو مسلمانوں کی پریشانیاں ہیں، یہ جو مومنین کی وہ پریشانیاں ہیں، کتنی تکلیف میں امام ہوں گے، مگر شب جمعہ کربلا جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر زیارت پڑھتے ہیں اپنے جد کی، اور اس میں ایک جملہ کہتے ہیں، السلام علیکہ ایھا الخد الطریب، سلام ہو ان رخساروں پر جن پہ خاک اور خون لگا ہوا تھا، سلام ہو اس ریش مبارک پر جو خون علی اصغر سے رنگین ہو گئی تھی، سلام ہو ان سروں پر جنہیں نیزے کی انیوں پہ اٹھایا گیا تھا، سلام ہو ان سروں پر جن سے چادریں اتاری گئی تھی۔ عزیزدارو، سب سے زیادہ تکلیف کربلا میں، اور ائمہ اہل بیت کو سب سے زیادہ تکلیف کون سی مصیبت کے بیان پر ہوتی ہے؟ جی وہ ہے جناب زینب کی بے ردائی، جو بی بی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، جو بی بی اپنے بھائیوں کے سامنے بغیر چادر کے نہ جاتی ہو، اس نے شام غریبہ میں زندگی کی پہلی نماز بغیر چادر کے کیسے پڑھی ہوگی؟ مجلس میں خواتین بھی بیٹھی ہیں نا، ہم بند کمرے میں بھی ہوں، ہماری بیویاں بند کمرے میں بھی ہوں، کوئی نامحرم کا گزر بھی نہ ہو، تب بھی بغیر حجاب کے بغیر چادر کے نماز نہیں ہوگی۔ کتنی مصیبت والا مرحلہ تھا وہ، کتنی بڑی مصیبت تھی کہ جب شام غریبہ میں زینب کبریٰ نے اپنے ہاتھ تکبیر کے لیے بلند کیے ہوں گے، میری بیوی کے سر پہ چادر نہیں تھی، عجب نہیں نیت کرنے سے پہلے کہا ہو یا اللہ اس نماز کو بھی قبول کر لے، میں تیری بارگاہ میں عبادت کے لیے حاضر ہوئی ہوں، مگر کھلے آسمان کے نیچے زینب کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کر لیا۔ اسی باب میں عزادارو ایک جملہ اور کہتا ہوا اپنی بات کو مکمل کروں، کربلا میں حسین ابن علی مولا کو سب سے زیادہ تکلیف حضرت علی اکبر کے لاشے پر ہوئی، حضرت عباس کے لاشے پر ہوئی۔ لاشیں بڑے، آج بھی اگر میں بیان کروں اور ہم سنیں تو ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ 3 لاشیں تو ایسے ہیں جن پہ حسین بھی بہت روئے ہیں، علی اکبر کے لاشے پہ بہت روئے، عباس علمدار کے لاشے پر حسین مولا بہت روئے، اور ایک لاشا تو اتنا چھوٹا تھا مگر پھر بھی حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے انا للہ، کبھی میرے مولا الٹے پیر واپس آتے تھے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ان لاشوں پر میرے مولا کا گریہ، مولا کی روحی تکلیف دیکھنے کی ہے مقتل میں جو بیان ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ تکلیف علامہ نقن صاحب فرماتے ہیں امام حسین کو کب ہوئی، اس کا منظر انہوں نے یوں بیان کیا کہ مقتل میں لکھا ہوا ہے جب حسین گھوڑے سے گر گئے۔ جنہیں رونا آ رہا ہے اپنی آوازوں کو آزاد رکھیں گے، میں اپنے اس روایت پر بیان کو مکمل کروں گا۔ جب آپ بلند آواز سے روتے ہیں تو امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، جب میرے مولا گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، کبھی دائیں گرنا چاہتے تھے، کبھی بائیں گرنا چاہتے تھے، سنبھل کے بیٹھ جاتے تھے، اور جس جانب گر رہے ہوتے تھے اس جانب اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ لا واللہ۔ میں نے حرم حضرت معصومہ خم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ مصائب سنے، وہ بیان کر رہے تھے کہ عرب لا واللہ کا جملہ وہاں کہتا ہے جہاں کوئی کچھ دینا چاہتا ہو اور یہ لینا نہ چاہتا ہو۔ حسین گرتے گرتے کیوں کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ کوئی نظر نہیں آ رہا، مقتل نہیں بتا رہا کہ حسین کو کون کیا دے رہا تھا۔ فرمانے لگے ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، جب حسین گرنے لگتے تھے نا تو ماں زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری گود میں آ جاؤ، اجرکم اللہ۔ نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے اے میرے لال میری آغوش میں آ جاؤ، کبھی علی آگے بڑھ کے کہتے تھے میرے حسین میری گود میں آ جاؤ، اور مولا اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ اماں یہ میرا امتحان ہے، نانا یہ میرا امتحان ہے، مجھے خود گرنے دیجئے۔ جب میرے مولا گھوڑے سے زمین پر آ گئے تو کچھ دیر کے بعد کئی مرحلے ایسے گزرے، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر مارا، کسی نے میرے مولا کے تبر مارا، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ امام زمین کربلا پر تھے مگر امام کے بدن مبارک میں تحرک نہیں تھا، تو قاتلوں کا حلقہ تنگ ہونے لگا، خنجر بردار اور تلوار لیے ہوئے اور تبر اور نیزے لیے ہوئے قاتل آہستہ آہستہ قریب ہونے لگے۔ تو ایک سپاہی نے، ایک ظالم نے، فوج اشقیہ کے ایک سپاہی نے کہا اتنا رک جاؤ کہ حسین کی روح پرواز کر جائے۔ تو ان میں سے ایک نے مڑ کر دیکھا اور کہا کیسے طے کریں حسین ابھی زندہ ہیں؟
تو ایک اور ظالم نے کہا میں ایک جملہ کہوں گا، اگر حسین زندہ ہوئے تو اٹھ کے بیٹھ جائیں گے۔ میں اس ظالم سے کہوں گا کیا تکلیف دینا چاہتا ہے مولا کو؟ انہوں نے کہا بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس نے آواز دے کر کہا حسین زمین کربلا پر ہے اور سپاہیوں نے زینب پہ حملہ کر دیا۔ بس یہ جملہ سننا تھا، امام نے کوہنیوں پہ زور دیا اور میرے مولا اٹھ کے بیٹھ گئے، اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، پہلے میرا گلا کاٹو پھر میری بہن زینب کی طرف جانا، ابھی حسین زندہ ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔